أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام، مالک الملک والعلام ارشاد فرما رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. کتاب قرآن وہ کتاب ہے، انزلناہ الیک جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، مبارک یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے، بہت ہی بابرکت کلام ہے۔ مقصد نزول قرآن کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، تاکہ یہ تدبر و تفکر کریں، تعقل سے کام لیں۔ یہ کتاب ہم نے محض اس لیے نازل نہیں کی کہ اس کو کبھی کبھار پڑھ لیا جائے، یا یہ ہے کہ اس کی تلاوت حصول اجر و ثواب کی غرض و غائب سے کر لی جائے۔ یہ فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ لہذا وہ تعلیمات، وہ احکامات اور وہ ہدایات اور وہ قوانین جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل کیے ہیں، لازم ہے، فرض ہے اہل ایمان کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر کہ وہ ان میں غور کریں، ان میں تدبر و تفکر کریں۔ تدبر و تفکر سے اصل مقصود عمل کرنا ہے۔ ایک انسان کہے کہ میں نے بسم اللہ کی بات سے لے کر من الجنۃ والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا کیا فائدہ جب تم نے عمل ہی نہیں کیا؟ فائدہ تب ہوگا جب عمل کیا جائے۔ تو عمل کرنے کی نیت سے کہ وہ احکامات اور ہدایات اور تعلیمات اور قوانین، قانون کی جمع ہے قوانین، حد کی جمع ہے حدود، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیے ہیں اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں اور سوشل سیٹ اپ میں جگہ دینی ہے، پھر فائدہ ہے، پھر مزہ ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی یہ آیت سن کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ اب عقل مند کون ہے؟ اللہ رب العالمین جیسے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں، اس کائنات میں، وسیع و عریض جہان میں جو پھیلا ہوا ہے غور و فکر کرتا ہے، اپنے وجود پر غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا حقیقی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، میرا حقیقی داتا ہے، غوث اعظم ہے، جبال غریب نواز، عزت و ذلت و طاقت و شفاعت و سلطنتوں کا مالک ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے کس مقصد کے تحت بنائی؟ اسکواش کی گیم کی مانند نہیں جس کو ایک ضرب لگاتا ہے دیوار پہ لگتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر ضرب مارتا ہے، پھر لگتی ہے۔ اس طرح انسان لڑتا پڑتا لڑکڑاتا زندگی گزارے اور سمجھے کہ پتہ نہیں شاید یہی دنیا سب کچھ ہے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مر جائے،
نہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنی پہچان کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں اس کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور انفس و آفاق میں بھی ہیں، ان میں غور و فکر کرے اور جو اس کے تقاضے ہیں انہیں بجا لائے۔ جی ہاں، برکت چاہیے قرآن مجید سے حاصل کیجیے، نصیحت چاہیے قرآن مجید سے حاصل کیجیے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجیے، آپ ڈرائیے قرآن کے ساتھ۔ من یخاف وعید، اسے جو وعید سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جسے اپنی موت کی فکر ہے، جسے قبر کی تنگ و تاریک اندھیری کوٹھری کا احساس ہے کہ عن قریب مرنے کے بعد مجھے میرے محلات سے اور عالی شان بنگلوں سے اور نرم و ملائم بستروں سے اٹھا کے لے جا کے لوگ قبرستان میں گڑھا نکال کے قبر کھود کے وہاں پہ لٹا کے مٹی میرے اوپر ڈال کے تنہا مجھے اللہ کے سپرد کر کے سب واپس چلے آئیں گے، سب واپس چلے آئیں گے۔ ان باتوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس کی سمجھ میں اللہ کا قرآن نہیں آتا پھر کوئی چیز اسے نہیں سمجھ آ سکتی۔ یہ جو ڈھکوسلے ہیں نا، پروفیسر ٹائپ کے لوگ ممبروں پر آتے ہیں، یہ مثال دو وہ مثال دو، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا رمضان کے مہینے 27ویں شب ہے، 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے برکت کے لیے، بس شروع میں ایک آیت پڑھتے ہیں برکت کے لیے، وہ بھی نہ اس کا ترجمہ بتاتے ہیں نہ تفسیر، بس ادھر کی مثالیں دو ادھر کی مثالیں دو، اس کے قصے سناؤ اس کی حکایتیں سناؤ، اسی میں ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اسی میں جمعے کا وقت گزر جاتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے، المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا پھر اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ جس کے دل پر قرآن چوٹ نہیں مارتا اور اسے قرآن مجید سن کر احساس نہیں ہوتا کہ میں اس کی نصیحت کو قبول کروں، پھر اسے آپ جتنی مرضی مثالیں دے دیجئے، ادھر ادھر کی باتیں کیجئے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ قرآن کو نہیں مانتے، پھر کیا کریں؟ قرآن کو نہیں مانتے تو جو قرآن نے اسلوب بتایا ہے وہ اسلوب اختیار کریں کہ اگر تم نہیں مانتے اے منکرین قرآن، اے قرآن کے ساتھ کفر کرنے والوں، اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لا رہے اور قرآن کو منزل من اللہ کتاب ہدایت دستور حیات تسلیم نہیں کر رہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ۔ نہیں لا سکتے ہو تو 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں نہیں لا سکتے ہو تو 1 سورت لے آؤ، اور قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، تمہیں موت تو آ سکتی ہے، لیکن تم قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے، تو پھر اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں آپ؟ وہ اسلوب اختیار کیجئے جو اسلوب دعوت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تو برکت چاہیے، آئیے قرآن مجید میں برکت ہے، نصیحت چاہیے، آئیے قرآن مجید میں نصیحت ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلز کے مالک اللہ کی قسم بغیر فزیکل تھراپی کروانے والے کے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ 70 سال 72 سال عمریں ہو گئی، اللہ کی قسم ہر 6 مہینے کے بعد اپنا خون تبدیل کروانا پڑتا ہے، کیسی کیسی نہ جانے بیماریاں لاحق ہیں۔ ابھی بھی اگر انسان نصیحت قبول نہ کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعدى اللہ الى امرئ بلغ 60، وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے اتنی زندگی دی کہ وہ اپنی زندگی کی 60 بہاریں دیکھ چکا ہے، 60 برس گزار چکا ہے، اس کی زندگی 60 سال ہو گئی ہے، 62 سال ہو چکی ہے، 65 سال ہو چکی ہے، 70 75 80 سال ہو چکی ہے، ابھی بھی توبہ تائب نہیں ہوتا،
ابھی بھی اللہ رب العالمین کے آگے اپنی گردن کو نہیں جھکاتا، ابھی بھی سر تسلیم خم نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ پھر یہ لاکھ چیخے چلائے تمنا کرے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج۔ موت کا نقارہ بج چکا ہے، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ چکا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹ گیا، اندھیرے چھا گئے، موت کا فرشتہ عیاں ہوا، نظر آنے لگا، تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج۔ دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں وہ نیک عمل کروں۔ عمل تو پہلے بھی کیے لیکن وہ عمل نہیں کیے جو عمل اللہ رب العالمین چاہتا ہے، جن اعمال کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا وہ عمل نہیں کیے، بلکہ اور دنیا کے لہو و لعب میں مست زندگی گزار دی۔ اب تمنا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میری موت کو ڈیلے کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے، موت کے فرشتے کو واپس بھیج دیا جائے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ نیک عمل جو میں پہلے نہیں کر سکا اب کر لوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ محض ایک بات ہے جس کی وہ خواہش کر رہا ہے۔ اللہ مجھے مہلت دے، اب میں شرک نہیں کروں گا، اب میں غیر اللہ کے آستانوں پر نہیں جاؤں گا، غیر اللہ کے نام کی دہائی نہیں دوں گا، میں قرآن و سنت کو سپریم لا مانوں گا۔ اللہ مجھے اب موقع دے، میرے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، پہلے تو یہ کام نہ کیا، لیکن اب ہے اللہ تیری زمین پر تیرے دین کو، تیری شریعت کو نافذ کروں گا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کلا، وقت گزر چکا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک منٹ کا آگے نہ پیچھے، اینڈ ٹائم، موت کا فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، چلو چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو، چھوڑو اپنے کاروبار کو، چھوڑو یہ محلات کو، سب کچھ چھوڑو، یہیں پر ہی اللہ کے سپرد ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا حقیقی وارث تنہا اللہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کے سپرد ہے۔ چلو تم آگے۔ اب انسان تمنا کرے، فرشتے سے کہے تھوڑی دیر رک جاؤ، اب میں اپنا چیک سائن کر کے دے دوں، اپنے چیک پہ سائن کر کے دے دوں کہ اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب موت کا نقارہ بجتا ہے اور موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر چیک پر ایک سائن کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ابھی وقت ہے، ابھی کرو چیک پہ سائن، ابھی دو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں، ورنہ جب موت کا وقت آئے گا تو قرآن مجید کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ربی، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ کیوں چاہیے مہلت؟ فَأَصَّدَّقَ، اب میں صدقہ کروں گا، اب میں خیرات دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ سنیے سچا واقعہ، ایک مسجد ہے، اس کے سامنے سے کچھ نان مسلم ڈس بلیورز، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، کفار،
غیر مسلم وہ گزر رہے ہیں اور پڑھے لکھے پروفیسر ڈاکٹر ٹائپ کے لوگ، کوئی عام لوگ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ اچانک دروازے سے اتنے سارے لوگ نکلتے ہوئے آ رہے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ مسجد ہے، کیونکہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، تو کافر ہے. تو وہ جو مسجد کے دروازے سے جس طرح آپ لوگ جمعے کے بعد آپ کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے. حالانکہ ہم نے آپ کو کئی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے کہ جتنی دیر تک آپ نماز کے بعد اپنی نماز والی جگہ پر باب وضو بیٹھے رہیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے کو اپنی رحمت عطا فرما. اس کے باوجود پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسے اٹھ کے بھاگتے ہیں جیسے ہی دوسرا سلام پھیرتا ہے. کیا ہو گیا اللہ کے بندوں؟ تو بہرحال غیر مسلم گزر رہے تھے اور ایک دم نمازی دروازے سے نکلے، نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے وہاں پہ ٹھہر کر، جو نمازیوں میں چند ایک چہرے سمجھداروں والے لباس سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذرا پڑھا لکھا آدمی ہے، دنیاوی اعتبار سے ویل سیٹ ہے. ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فنکشن ہو رہا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ کوئی شادی کی تقریب نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ہم مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اسے مسجد کہتے ہیں، ہم یہاں پر اپنے رب کی عبادت کر کے فارغ ہوئے. اچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، ہمارا ایک امام ہوتا ہے. اچھا انہوں نے نماز میں کیا پڑھا؟ قرآن مجید پڑھا. کہاں سے تلاوت کی؟ پتہ نہیں. پڑھ قرآن رہے تھے، پارہ کون سا تھا، سورت کون سی تھی، آیت نمبر کیا ہے، آدھا صفحہ پڑھا یا ایک صفحہ پڑھا؟ جو آیات نماز میں تلاوت ہوئی وہ کیا کہہ رہے تھے پتہ نہیں. آواز بڑی پیاری تھی، مزہ بہت آیا. اچھا کیا کہہ رہے تھے ہمیں بھی سمجھاؤ نا. پتہ نہیں. اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اتنے میں امام صاحب بھی آ گیا. امام جو ہے ان کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ممتاز شخصیت ہے، پگڑی وغیرہ باندھی ہوتی ہے، چوغا لیا ہوتا ہے، لباس ذرا عام نمازیوں سے ہٹ کر ہوتا ہے. پہچان ہو گئی کہ یہ امام ہے، اور نمازیوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے امام صاحب سے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ بتائیے، ہم نے آپ کے نمازیوں سے جو پوچھا ہے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے تھے، یہ تو ہمیں نہ بتا سکے، یہ تو ہمیں نہ سمجھا سکے، لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے جو نماز میں قرآن پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں. اب یہاں پر جتنا بھی سخت سے سخت جملہ استعمال کیا جائے نا وہ کم ہے. نہ امام کو پتہ ہے نہ نمازیوں کو پتہ ہے، بس قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں. اچھا بھائی وہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، نمازی سن رہے ہیں، اس قرآن میں اللہ رب العالمین کے احکامات جو تم نے ابھی سنے ہیں، جس کی تلاوت ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا پتہ نہیں. مزہ بہت آیا، آواز بہت پیاری تھی، لہجہ امام کعبہ والا تھا، مزہ آ گیا. نہیں آنکھیں بند کرو تو ایسے لگتا ہے جیسے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے. اچھا بھائی وہ آیتیں تھی کیا؟ کوئی ایک بات سمجھ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.